سمجھتے تھے کہ 2025 میں جو معاملات دنیا بھر میں ہیٹ اپ ہوئے تھے یہ اب درجہ حرارت نیچے جائے گا, تو ہم سب غلط ثابت ہوئے ہیں. 2026 سیمز لائک اے ایئر 2025 لیکن آن اسٹیرائڈز, کیونکہ اس کے دوسرے ہی دن جنوری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا پہ حملہ کیا. نہ صرف وینزویلا پہ حملہ کیا بلکہ وہاں کے صدر اور ان کی اہلیہ کو, ان کی جو اسپیشل فورس ہے اس نے جا کر وہاں سے نکالا. اغوا کا لفظ دیں, گرفتار کا لفظ دیں, جس کی جو بھی پولیٹیکل بلیف ہے اس حوالے سے, لیکن ظاہر سی بات ہے ایک صدر کو اس کے ملک سے اس طرح سے اٹھا کے لے جانا اپنے ملک میں, یہ ایک نیا نارم سیٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوری کیمپین اسی سلوگن پر چلائی تھی کہ وہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے, لیکن 2026 میں نئی جنگ شروع کر کے اس الیکشن ایئر میں, جو کہ مڈ ٹرم الیکشن ایئر میں, انہوں نے اپنے لیے پولیٹیکل چیلنج بھی کہیں کھڑا تو نہیں کر لیا ہے. وینزویلا کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ وہ لڑیں گے, وہ اس کا جواب دیں گے اور امریکہ جو ہے اس کے سامنے اپنا دفاع کریں گے اور جیتیں گے بھی. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela, el honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی ٹویٹ سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ وینزویلا کے صدر کو صدر مانتے ہی نہیں ہیں. یہ رجیم تھا, یہ لیجیٹمیٹ تھا ہی نہیں. وہ ایک کارٹل یعنی کہ ایک ڈرگ کارٹل چلاتے تھے, ایک نارکو ٹیرر آرگنائزیشن چلاتے تھے جس نے اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا, اور ان کو امریکہ کے اندر ڈرگز لانے کے جرم کے اندر ان پہ فرد جرم لگائی جا رہی ہے, جو بعد میں لگائی بھی گئی ہے. اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ نکولا مادورو اور ان کی جو بیوی ہیں سیلیا فلورے, ان کو سدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک کے اندر ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے اور ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں نارکو ٹیررزم کے, کانسپریسی کے, کوکین امپورٹیشن کانسپریسی کے, اس کے علاوہ مشین گنیں, ڈسٹرکٹیو ڈیوائس وہ ان کی تحویل سے نکلے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی بھرپور طریقے سے جو امریکی جسٹس سسٹم ہے اس کا جو فل غصہ ہے, ان کی جو فل قوت ہے وہ دیکھیں گے ان پہ جب یہ تمام کیسز آگے چلیں گے. سو امریکہ فی الحال لگتا ہے کہ بہت غصے میں بھی ہے. یہ ٹینشن شروع کب ہوئی, کیونکہ بہت سارے لوگ لاطینی امریکہ کے معاملات کے اوپر نظر نہیں رکھتے. تھوڑی سی ریسرچ کی ہم نے کہ بھئی یہ کب سے معاملہ شروع ہوا, یہ یکدم راتوں رات کیا حملہ ہو گیا ہے. یہ معاملہ 2 ستمبر سے شروع ہوتا ہے کہ جب امریکی صدر نے وینزویلا پر منشیات سمگلنگ اور جرائم کے ذریعے امریکہ میں داخلے کے الزامات لگائے تھے. پھر آگے بڑھتے ہیں 16 ستمبر کو, اور 16 ستمبر کو امریکہ کی جانب سے پہلا حملہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ حملہ جو ہے یہ ایک وینزویلن ڈرگ ویسل جو ہے اس کے اوپر الیجڈلی کیا گیا, جو امریکہ کلیم کرتا ہے, اور اس میں 3 لوگ جو تھے وہ مار دیے گئے تھے. پھر 16 ستمبر کو ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم دوسرا حملہ جو کریں گے, جو ہم نے دوسرا حملہ کیا ہے وہ بھی ڈرگ سمگل کرنے والوں پر کیا ہے. ان کے پاس ثبوت ہے کہ یہ ڈرگ سمگلنگ میں انوالوڈ ہے وینزویلن رجیم. ذرا ملاحظہ کیجیے. We have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. And it was, plus we have recorded evidence that they were leaving. What does that mean? That means there's no drugs coming by sea. But they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stopped the boat. پھر ایک اور حملہ ہوتا ہے, اور اس مرتبہ یہ حملہ 23 اکتوبر کو ہوتا ہے, اور یو ایس ملٹری اسٹرائک جو ہوتی ہے وہ ایک ڈرگ ویسل ایک اور ہے جو کہ ایسٹرن پیسیفک اوشن میں جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے. تو متواتر طور پہ یہ حملے ہو رہے تھے, لیکن کیا اس دوران امریکہ کو کسی نے متربع نہیں کیا, کسی نے کیا ریٹیلیٹ نہیں کیا؟ نہیں. ترجمان جو UN ہیومن رائٹس ہے وہ بار بار کہتے رہے کہ یہ ایک چارٹر آف جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس کی بار بار آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. سو UN ریپیٹڈلی اس پہ اسٹیٹمنٹس دیتا رہا, کیونکہ اب تو وہ صرف اسٹیٹمنٹ دینے کے ہی قابل رہ گئے. لیکن ان کا اس حوالے سے پروٹیسٹ جو ہے ذرا سنیے. Airstrikes by the United States of America on boats in the Caribbean and in the Pacific violate
international human rights law. Over 60 people have reportedly been killed in a continuing series of attacks carried out by U.S. armed forces against boats in the Caribbean and the Pacific since early September, in circumstances that the UN Human Rights Chief says find no justification in international law. These attacks and their mounting human cost are unacceptable. अब हम नवंबर में आ जाते हैं क्योंकि इस टेंशन में मजीद वहां पर शिद्दत आ चुकी थी। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की एयर स्पेस बंद कर दी जी। ये भरपूर तरीके से जो दोनों ममालिक के दरमियान एस्केलेशन है उसकी तरफ मामला बढ़ना शुरू हो गया। फिर दिसंबर के आगाज में अमेरिका ने कुछ जहाज थे उन पर पाबंदी लगाई। ये तेल बरदार जहाज थे और उसके बाद हमने देखा कि 16 दिसंबर को ट्रंप ने मुकम्मल ब्लॉकेड का फिर ऐलान किया और वेनेजुएला आने और जाने वाले तमाम जहाजों पर पाबंदी आयद कर दी। 24 दिसंबर को अमेरिकन जो मुकम्मल ब्लॉकेड है उसको आलमी सतह पर गैर कानूनी भी करार दिया गया है यूनाइटेड नेशन की जानिब से। और परसों फिर वेनेजुएला के सदर ने कहा कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने 2 दिन पहले मौकफ अपनाया कि अमेरिका के साथ मनशियात की स्मगलिंग, तेल और हिजरत जैसे मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। वेनेजुएला के सदर का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब वेनेजुएला को गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अमरीकी फौजी दबाव का सामना है। सदर निकोला मादुरो ने अमरीकी सदर ट्रंप के इस दावे की ना तो तस्दीक की और ना ही तरदीद की जिसमें कहा गया था कि अमरीका ने वेनेजुएला में मनशियात बरदार कश्तियों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक डॉकिंग सहूलत को निशाना बनाया है। आज इसके हवाले से हमें देखा कि कुछ रद्द-ए-अमल आया है, उसमें क्यूबा का रद्द-ए-अमल आपको क्विकली दिखाते हैं। इसके अलावा कोलंबियन सदर ने इस मामले की जो है मजम्मत की है, ईरान ने इस मामले की मजम्मत की है। रूस की जानिब से कहा गया है कि जी वेनेजुएला को अपने सियासी फैसले करने का खुद इख्तियार है। स्पेन की जानिब से कहा गया है कि जी तहम्मुल से पेश आएं, कशीदगी में कमी करें, कानून का एहतराम करें। प्रोग्राम के पहले से में मुशाहिद हुसैन सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाक चाइना इंस्टीट्यूट, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब हमें वक्त निकालने के लिए।